بہت ہی افسوس کی خبر ہے مشرق وسطیٰ سے کہ اسرائیل نے ابھی تازہ ترین جو حملہ کیا ہے غزہ میں، وسطی غزہ میں ایک اسکول کے اندر، اس کے نتیجے میں، اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 100 بے گناہ فلسطینی جاں بحق ہو گئے، شہید ہوئے۔ یہ حملہ ایک مسجد پر کیا گیا جو کہ اسکول کے اندر قائم تھی، اور اس وقت کیا گیا جب لوگ نماز فجر کی ادائیگی کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ وضو کے عمل میں مصروف۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اتنا دردناک اور تکلیف دہ ہے کہ اس کے اوپر عالمی ضمیر کو اب تو جاگ جانا چاہیے۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں غزہ میں ایک جنگ کو چھڑے۔ جنگ کیا ہے؟ ایک یک طرفہ جا رہی ہے۔ حماس نے جو حملہ کیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو، اس حملے نے ایک ایسا بہانہ دے دیا اسرائیل کو کہ وہ اس کے بعد رکنے کا نام نہیں لیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ حق دفاع کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے کہ اس حق دفاع کے نتیجے میں جو فلسطینی ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑے۔ جو بچے کھچے بیچارے ہیں، نسل کشی ان کی ہو رہی ہے، بمباری ان کے اوپر ہو رہی ہے، میزائل حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ سلامتی کونسل جنگ بندی کا کہہ چکی ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ بار بار اس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر جنگ روک دی جائے۔ ورلڈ جو عدالت ہے، عالمی عدالت جون سی ہے، اس نے اسرائیل کو ایک نسل کشی کا مجرم جو ہے وہ اس کو قرار دے دیا، لیکن اسرائیل اور اس کے صہیونی جو حکمران ہیں ان کی کھال کے اوپر جوں تک نہیں رہی۔ وہ اپنے جو مغربی آقا ہیں ان کی شہ پر، ان کی شاباشی پر، ان کی پشت پناہی پر فلسطینیوں کو تباہ کرنے میں، ان کو ہلاک کرنے میں، ختم کرنے میں دن رات ایک کیا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری صورتحال میں جو اسلامی دنیا ہے، دراصل بنیادی ذمہ داری تو اسلامک دنیا کی ہے کہ دنیا میں 57 اسلامی ریاستیں ہیں، وہ آپس میں کم از کم اور کچھ نہیں ہے کہ یہ سمپل سی بات، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان ہیں بحیثیت انسان، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، لیکن کسی کو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ کشمیر ہے تو اس میں وہ الگ سے جل رہا ہے، فلسطین ہے تو اس میں الگ خون بہہ رہا ہے فلسطینیوں کا، افغانستان ہے تو اس کا حشر ہو گیا ہے اور وہاں پر عجیب و غریب حالات ہیں، شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا کے جو معاشرے ہیں، اسلامی ملک جون سے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں، کیا اسلامی کانفرنس تنظیم کی یہ ذمہ داری اور فرض نہیں ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرے؟ اور محض آواز بلند کرنے کو ہی کافی نہ سمجھا جائے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم کا اجلاس بلا لیا اور وہاں پر ایک قرارداد مذمت منظور کرا لی اور پھر اس کے بعد کپڑے جاڑے اور گھر کو آ گئے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ وقت آن پہنچا ہے، بہت ضروری ہے، پاکستان ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہ کوئی چھوٹے ملک نہیں ہیں۔ یہ آپ اگر جب اکٹھے ہو جائیں، کم از کم آپ کا کون ہاتھ روک رہا ہے کہ آپ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو جس طرح سے دنیا کی ہر قوم جو ہے اس کو اپنی سیاسی آزادیوں کا حق حاصل ہے، جس طرح سے دنیا کے ہر فرد کو زندہ رہنے کا، عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا اور اپنے بنیادی حقوق کے استعمال کا حق حاصل ہے، کیا مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ جس طرح سے دہشت گرد سے بچنے کا ہر فرد کو حق حاصل ہے، تو کیا یہ اسلامی معاشروں کو حق حاصل نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جائیں سارے مل کر، اور سب سے پہلے فلسطین کے مسئلے کے اوپر ایک آواز بنے اور عملی طور پر ایسے اقدامات کریں کہ اسرائیل کو محسوس ہو کہ وہ اب کیا اسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ غنڈہ گردی نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلی آواز اور سب سے پہلا قدم جون سا ہے وہ اسلامی دنیا کی طرف آنا پڑے گا، اس کے بعد باقی دنیا جون سا ہے وہ سامنے۔ اس پر غور کریں۔ 39,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینی 10 مہینوں میں شہید ہو چکے، ان میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، خواتین۔ 80,000 سے زیادہ لوگ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ کہاں ہیں، اور 18 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ جو غزہ کے ہیں وہ بے گھر ہیں۔ ہسپتال، اسکول، کاروباری مراکز، امدادی امداد کے مراکز، لوگوں کے گھر، ہر چیز، عبادت گاہیں، سب کو انہوں نے ملیہ میٹ کر لیا۔ ابھی بھی ان کا جو سفاکیت ہے اس کے پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ تو اس طرح کے انسان دشمن کو، انسانیت دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کا آغاز بہرحال اسلامی دنیا کی طرف سے ہونا چاہیے، کرنا پڑے گا ہی۔ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اب سارے لوگ ہی
اسی قسم کے انجام کا شکار ہونے کے لیے تیار ہے۔